بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے حصہ گرامر میں صرف و نحو جو شروع کیا ہے اس میں کلمے کی اقسام اور اسم ذات کی اقسام اور علامہ اقبال کے مضمون کے متعلق پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کلمے کی اقسام: اسم، فعل اور حرف، یہ تین قسمیں ہیں۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص یا کسی جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ، وہاں۔ فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا۔ اس میں سے اور تک دو حروف ہیں۔ آگے اسم کی قسمیں ہیں، وہ دو ہیں جو ہیں آپ کو سامنے بیان کروں گا میں۔ اسم ذات وہ اسم جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، جیسے محمود، قلم اور دیوار۔ اسم صفت وہ اسم جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکی، تیز گھوڑا۔ یہاں نیک اور تیز اسم صفت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے متعلقہ مضمون کی طرف، جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ مضمون کو بیٹا پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے مضمون لکھتے وقت اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے اور توجہ کرنی ہے۔ علامہ اقبال جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اس مضمون کے اندر آپ ان کے خاندان کے متعلق پہلے کہاں رہتے تھے اور پھر کہاں آ کر آباد ہوئے، علامہ اقبال کی جو پیدائش ہے 9 نومبر 1877، وہ جان سکیں گے، اور ان کے تعلیم، ابتدائی تعلیم، اس کے متعلق جو اور انہوں نے برصغیر کے اندر جو تعلیم حاصل کی وہ، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سفر اختیار کیا تھا یورپ کا، اس کے متعلق جان سکیں گے، وہاں سے کیا کیا تعلیم حاصل کی ہے وہ جان سکیں گے۔ پھر شعر و شاعری کے متعلق جان سکیں گے، اور جو اپنی نظمیں ہیں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھتے تھے وہ ان کو جان سکیں گے۔ خطبہ الہ آباد کی صدارت کی ہے، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، ان چیزوں کے متعلق جان سکیں گے، اور ان کو سر کا خطاب ملا تھا۔ اور اس کے علاوہ آخر پہ آپ ان کی جو کتابیں ہیں جو فارسی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی کتابیں جو اردو کے اندر بھی لکھی ہیں، ان کے متعلق جان سکیں گے۔ پاکستان کے جدوجہد کے متعلق ان کے متعلق جان سکیں گے، اور اینڈ پہ ان کی وفات کا ذکر کیا گیا۔ 21 اپریل 1938 کو وفات پائی ہے اور لاہور کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس کا مضمون کو اچھی طرح اور اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ مزید مواد کے لیے دیگر کتابوں کی سے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔